پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو نورپور خال کا وزٹ کروانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ضلع میاں والی پر ہے۔ میاں والی کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کتنی پرانی ہے، اور ساتھ مظہر نیازی صاحب کا انٹرویو بھی شامل کریں گے۔ تو اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ میاں والی کی تاریخ کے بارے میں آپ کو مکمل پتہ چل سکے۔ میاں والی صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ پنجابی زبان بولتے ہیں۔ یہاں پاک فوج کا فوجی ہوائی اڈہ بھی ہے۔ یہاں کے بہادر لوگوں کی کثیر تعداد پاکستان فوج میں شمولیت اختیار کرتی ہے۔ میاں والی ضلع 5840 مربع کلومیٹر رقبہ پر پھیلا ہوا ہے۔ معاشرتی لحاظ سے میاں والی ضلع کیونکہ بنوں کا حصہ رہا ہے تو یہاں کے لوگ قبائل میں تقسیم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں کی سب سے زیادہ قدیم زبان سرنگی، جو یہاں کے قدیم باشندوں کی زبان چلی آ رہی ہے۔ 17 اور 18 صدی میں یہاں پشتو زبان کے افراد آباد ہوئے تو ان پر مقامی زبان نے چھاپ لگا دی، تاہم اب بھی کچھ علاقے پشتو زبان پر مشتمل ہیں۔ میاں والی میں 3 لہجوں میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے۔ شمال اور مشرق کی طرف پوٹھوہاری سے متاثرہ جنوب اور مغرب سمت میں تھلوچی سریکی لہجے کے زیر اثر، اور جنوب مشرق میں شاہپوری پنجابی حاوی ہے۔ ضلع کے شمال مغرب میں پشتو زبان بولی جاتی ہے۔ لمے وال، اوبھے وال، وسطی۔ ڈاکٹر لیاقت علی خان نیازی کی کتاب تاریخ میاں والی میں محمد سلیم احسن لکھتے ہیں، میاں والی کے کئی نام ہیں۔ تاریخی طور پر اس کا نام دھندوان تھا، جو مورب ہو کر شبوان بنا۔ اسے رام نگر اور ستنام کا نام بھی ملا ہے۔ مصنف تاریخ نیازی قبیل محمد اقبال خان تاجہ خیل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میاں والی کا ایک نام یونانی دور میں سنگون بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں والی کسی دور میں یونانی قبضہ میں رہا ہے اور سکندر اعظم کی کلمورو میں راجہ دھانی تھا۔ دریائے سندھ کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے کھچی بھی کہلایا۔ 1861 میں جب بنو ضلع بنا تو کھچی کا دفتر بلوخیل میں تھا۔ سردار محمد حیات خان کھٹڑ اپنی کتاب خیات اغوان 1865 میں لکھتے ہیں کہ یہ علاقہ دریا کے کنارے پر ہونے کی وجہ سے کھچی بھی کہلایا، اور ہنوز اس یعنی کھچی کے نام سے معروف ہے۔ گریرسن دریائی مٹی سے بنی ہوئی زمین کو بھی لکھتے ہیں۔ دراصل کھچی دریا کے دست برد کا علاقہ ہے۔ دریائے سندھ کا مشرقی کنارہ تاریخی طور پر سیلابوں کے عام جگہ بنا رہا۔ اس اعتبار سے کھچی کا علاقہ دریائے سندھ کی زرخیز مٹی کی وجہ سے بہت سرسبز اور آباد تھا۔ السلام علیکم چاچا جی۔ وعلیکم السلام جی۔
क्या हाल है जी, ठीक ठाक हो? जी ठीक ठाक। अच्छा चाचे, की नाम है थोड़ा? मेरा नाम जी मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन। अच्छा चाचा मोहम्मद यासीन, ये जेड़ा दरिया दा पानी है ये सारा साल इंजा रहांदा है? नहीं जी, ये तकरीबन 3-4 महीने रहना। 3-4 महीने रहांदा। वद इत्थे तुहानू मुश्किलात तो पेश आनी उस ने जो पानी मतलब दीवारां या मकानां नुकसान नहीं पहुंचांदा? नहीं रहंदियां ना। अच्छा जी हाँ, हुण इत्थे पानी वाड़े ने आज जो इत्थे पानी आई जी। उत्थे बातें हुण थोड़ा थी गया, बस ज़्यादा थी सी। अच्छा जी हाँ। सही सही सही। अच्छा तो ये इस महल्ले का की नाम है, केड़ा महल्ला है? खैल महल्ला, बल्लो खैल। बल्लो खैल महल्ला। हाँ, आलम खैल। आलम खैल। आलम खैल। ठीक। अच्छा चाचा, ये कितने अरसे तो तुसा इत्थे रहांदे पे हो? इत्थे जी तकरीबन 20 साल थी गए। अच्छा 20 साल हो गए। 20 साल थी गए। सही है। हाँ। ते जिस टाइम इत्थे पानी चढ़ आंदा है तो हुकूमत भी थोड़ी कोई इमदाद करिंदी है? इमदाद ही कोनी, कोई गल भी कोनी, कोई कत भी कोनी। अच्छा सही है। तो ये जेडे मकान हुण विच डुबे खलोते ने, इन्हां दे ढावण दा खतरा तो हो सी जेले पानी चढ़ वैंदा? जरूर सी, पानी अंदर वड़ वैंदे ने मकानां दे विच वाड़े दे। ये मेरे भाई दे मकान हैं। अच्छा जी। जी हाँ, अंदर पानी गोडे गोडे जेड़ा पानी थी ने। सही सही सही। ठीक है चाचा जी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं सर? सर सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं जनाब, मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ और आपकी मोहब्बत है कि आपने पैगाम दिया इंटरव्यू के लिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आदमी बातें कर लेता है, दिल की बातें कर लेता है आदमी अपने सामीन के साथ, नाजरीन के साथ। बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो आप ये बताएं कि शायरी के बारे में हम पूछना चाहेंगे कि हमें थोड़ा ब्रीफ़ कर दें कि कितना अरसा हुआ है जनाब को अपनी इस तख्लीकी सरगर्मी को आम करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे तकरीबन 35 साल हो चुके हैं शेर कहते हुए। अच्छा। और ये कॉलेज के ज़माने से शौक़ जो है ये लाहक हुआ था और फिर उसके बाद अभी तक ये चिमटा हुआ है और जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक ज़िंदा है इंशाअल्लाह शेर कहते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, एक और सवाल, बहुत अहम सवाल है कि आप शायरी के बारे में बताएं हमें, हमारे व्यूअर्स को, कि शायरी क्या है और आप शायरी क्यों करते हैं? और हाँ, ये आपने 2 सवाल कर दिए हैं। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि शायरी, पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला की देन है, अताए खुदाबंदी है। एक सलाहियत है जो हर शख्स को नहीं मिलती, किसी किसी को मिलती है कि वो तख्लीकी सलाहियत से माला माल होता है। जी जी। तो बचपन से ही इसके आसार नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। तो गौर व फ़िक्र करने वाला आदमी, सोचने वाला आदमी, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब लफ्ज़ से मोहब्बत उसकी बढ़ती है, उसका मुताला बढ़ता है, तो वो शेर भी कहने लग जाता है। ये तो बात की बात है कि शेर के असरार और रमूज़ होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आदमी जान लेता है। जब आदमी को बहुत ज़्यादा जुनून हो या वफूर शौक़ हो दिल के अंदर, तो फिर वो आदमी उस हद तक भी पहुंच जाता है और अच्छा शेर कहने लग जाता है। शायरी बज़ाते ख़ुद जो है एक लताफ़त वाला जज्बा है, और हमारे जो लतीफ़ जज्बे हैं, फीलिंग्स हैं जो इंसान की, हम वैसे तो शेयर नहीं कर सकते किसी आदमी के साथ, और फिर मुश्तरका तौर पर अगर किसी के साथ शेयर भी करें तो बहुत सारे लोग हैं, किस किस के साथ आदमी शेयर करेगा। तो उसका एक बेहतरीन इजहार का तरीका है कि आप उसको शेर की सूरत में बयान कर दें, जो आप सोच रहे हैं या आपकी फीलिंग्स में आ गई है जो चीज़, जो मौजू आ गया, उसे जो मज़मून आ गया, उसको आपने बांध दिया लफ्ज़ों में, तो शेर जो है वो बहुत जल्द लोगों तक पहुंच जाता है और लोग उसे लाइक भी करते हैं, क्योंकि शेर एक मुनज़्ज़म सूरत में होता है। तो आम गुफ्तगू जो हमारी होती है वो बिखरी हुई होती है, उसका असर नहीं होता, लेकिन शेर चूँकि मुनज़्ज़म होता है इसलिए इसके असरात दिल तक पहुँच जाते हैं और सामीन जो है वो शेर से हज़ उठाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। तो ये लतीफ़ जज्बात का नाम है शायरी, कोमल जज्बात का नाम है। इसमें सख्ती नहीं होती, शकील अल्फाज नहीं होते, बल्कि मुलायमत होती है, सादगी होती है और मोहब्बत के साथ ये शेर में बयान कर दी जाती है, ताकि पढ़ने वाले को आसानी भी हो और उसे लुत्फ़ भी आए, दिल पर फ़ौरन असर करता है। अच्छा शेर फ़ौरन क्लिक भी हो जाता है, लोगों की ज़ुबान पे आ जाता है। एक तो ज़ुबान का फ़रोग़ होता है, दूसरी बात यह है कि आप इजहार कर लेते हैं। आपको खुशी होती है जब आपका कोई शेर पढ़ रहा होता है या आपका शेर किसी तक पहुँच रहा होता है और वो आपको दाद से नवाज रहा होता है, तो आपको एक दिली सुकून मिलता है। अपनी तस्कीन के लिए, अपनी खुशी के लिए ये आदमी शेर कहता है। और एक और बात भी है कि हम खुलकर बात किसी से नहीं कर सकते, तो इशारों के नायों में हम शेर की सूरत में बयान कर देते हैं अपने दिल का अहवाल। तो ये भी एक ज़रिया है इजहार करने का। एक तो तर्ज़ इजहार है कि हर आदमी को इजहार करने की ज़रूरत है, को वो बोलना चाहता है, बताना चाहता है, हमारे पास एक ज़रिया आ जाता है अल्लाह ताला की तरफ से, जिससे हम लोगों के साथ बातचीत कर लेते हैं और मसाइल भी डिस्कस कर लेते हैं।
اچھا سر، دوسرا سوال ہے کہ جناب نے آج تک کتنی شاعری میں کتنی کتابیں لکھی ہیں اور کون کون سی لکھی ہیں سر؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے تخلیقات کے حوالے سے، کہ ایک شاعر کی سب سے بڑی جو اس کی خدمت ہوتی ہے یا اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ اس کی کتابیں ہی ہوتی ہیں۔ جی، تو الحمدللہ میری 13 کتابیں چھپ چکی ہیں، اچھا، اور 13 کتابوں میں کچھ شعری مجموعے ہیں اور ایک کتاب تنقید کی ہے حرف تحسین، اور کچھ سرائکی کے مجموعے ہیں جو شاعری کے ہیں، اور اس کے علاوہ سرائکی میں ایک مجموعہ افسانوں کا بھی ہے، ککھا ہیٹ پہاڑ، اور باقی سارے شاعری کے ہیں۔ تو ابھی حال ہی میں ایک نعتیہ مجموعہ کلام آیا ہے ابر رحمت کے نام سے، یہ 13ویں کتاب ہے، اور اس کے بعد 2-3 کتابیں اور بھی آ رہے ہیں۔ اچھا سر، وہ بتائیں گے کہ کون کون سی کتابیں جو آ رہی ہیں آپ بتا رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ ایک گیتوں پر، سرائکی گیتوں پر مشتمل کتاب ہے، جو گیت مختلف فنکاروں نے اپنی آواز میں گائے اور لوگوں نے سنے۔ جی جی ایک تو وہ معروف گیت میں نے شامل کیے ہیں، اور کچھ نئے گیت بھی شامل کیے ہیں بھی، تاکہ کوئی نیا سنگر گانے والا ہو اور اسے گیت کی ضرورت ہو تو وہ کتاب سے میرا گیت حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے سر، بہت شکریہ سر۔ ویورز، چونکہ آج کے ہماری جو ملاقات ہے جناب مظہر نیازی صاحب سے وہ میاں والی کی تاریخ پر تھی، تو جناب نے ٹائم دیا ہے، تو سر ہم پوچھنا چاہیں گے کہ سر سب سے پہلے آپ ہمیں میاں والی کی وجہ تسمیہ بتائیں گے تاکہ ہمیں اور ہمارے ویورز کے نالج میں اضافہ ہو جائے۔ ہماری ایک میاں والی کی بہت بڑی پرومیننٹ فیملی ہے، میاں فیملی، اور ان کے ایک بزرگ تھے میاں علی صاحب۔ اچھا، تو ان کی قبر بھی موجود ہے قبرستان میں، تو اس وجہ سے میاں علی اس کو کہتے تھے، تو پھر وہاں سے یہ بگڑتا ہوا میاں والی بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میاں علی پھر اس کے بعد میاں والی بن گئے، یہ انہی کے نام سے موسوم ہے، جو تاریخی حوالہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، تو یعنی میانوں کی وجہ سے، جو میاں والی میں میانہ قوم ہے، جی جی، بڑی تہذیب یافتہ قوم ہے، ان کے بزرگ تھے، ان کے نام کی نسبت سے ہی میاں والی کا نام رکھا گیا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، آپ بتائیں کہ میاں والی کتنا پرانا شہر ہے؟ میاں والی کی تاریخ کے بارے میں کوئی حتمی رائے تو نہیں ہے، البتہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قدیمی شہر ہے، اس حوالے سے کہ یہاں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو لشکر کشی کے لیے یا پڑاؤ کے لیے یہاں ماحول بڑا مناسب تھا۔ مثلاً دریائے سندھ کا کنارہ ہے، اور پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں، معدنیات بھی میاں والی میں ہے، تو اس حوالے سے چونکہ پانی بہت اچھا ہے، میاں والی کا میٹھا پانی ہے، جی سر، تو جتنے بھی لشکر آتے تھے بادشاہوں کے، جو جنگ کشی کی صورت میں، تو لشکر کشی کی صورت میں، تو وہ یہاں قیام کرتے تھے، اور ان کو چونکہ ساری چیزیں مل جاتی تھیں، تو یہاں قیام کرتے ہوئے بھی کچھ لوگ یہاں رہ جاتے تھے اور باقی لوگ لشکر میں چلے جاتے تھے۔ اس طرح سے یہاں میاں والی آباد ہوا ہے۔ یہ اس کی کوئی حتمی تاریخ کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، جو لشکر آتے تھے انہوں نے آباد کیا تھا اس کو۔ اس میں مختلف قومیں بعد میں آباد ہو گئیں، جس میں ہندو بھی تھے، کرسچین بھی ہیں، اب تو ہندو چلے گئے ہیں، لیکن کرسچین اور باقی لوگ جو اقلیت کے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن مسلمان زیادہ ہیں۔ لیکن تقسیم ہند سے پہلے یہاں پر ہندو اکثریت میں تھے، مختلف علاقوں میں، یہاں بڑے بازار جو ہمارے میاں والی کے یہاں وہ کاروبار بھی کرتے تھے، تقریباً دکانیں انہی کی ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، تو مسلمان ہمارے ان سے سودا وغیرہ لینے کے لیے جاتے تھے۔ یہ باتیں جو ہم نے بزرگوں سے سنی ہیں کہ میاں والی پرانا شہر ہے، مگر یہ آباد کیا ہوا شہر ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ صدیوں سے آ رہا ہے، بہت صدیوں سے نہیں آ رہا، بلکہ بادشاہوں نے اسے آباد کیا۔ وہ بادشاہ جیسے سلطان محمود غزنوی، سلطان محمود غوری وغیرہ، اور اس کے علاوہ ایک اور بادشاہ تھا شیر شاہ سوری۔ تو ابھی ایک روڈ بھی ہے یہاں پر، اس کو جرنیلی روڈ کہتے ہیں میاں والی میں، جو پپلا کلور کوٹ اور میاں والی کو ملاتا ہے، دریا کے بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کو جرنیلی روڈ کہتے ہیں۔ وہ سنا ہے کہ یہ راستہ تھا اس کا لشکر کا، تو اس نے اس کو، سوری نے اس کو آباد کیا تھا، اور اسی راستے سے وہ میاں والی آیا تھا، اور یہاں سے لنک جو ہے وہ زیادہ تر افغانستان سے ملتے ہیں میاں والی کے۔ اچھا، ہاں جی، بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، سنا ہے کہ میاں والی کبھی KPK کا حصہ تھا؟ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے، اور میں نے پڑھا بھی ہے میاں والی گزٹ میں، اور اس کے علاوہ دوست بھی پرانے بتاتے تھے کہ میاں والی کبھی
خیبر پختونخوا کا حصہ رہا ہے اور یہ بنو ضلع تھا اور اس کی تحصیل تھی میاں والی. ابھی اس کی تحصیل کے آثار بھی موجود ہیں. یہ بلو خیل میں ہمارے دریا کے ساتھ ایک جگہ ہے, وہاں کے علاقے کے لوگوں کو بلو خیل کہتے ہیں. وہ لوگ وہاں آباد ہوئے تھے. تو وہاں پر جو تحصیل ہے اس پر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ ضلع بنو اور تحصیل میاں والی جو اس کی بنو کی تحصیل تھی. اور وہ عمارت ابھی وہ اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے, خستہ حالت میں ہے, لیکن وہاں کے نقش و نگار بتاتے ہیں کہ میاں والی ضلع جو ہے یہ جو بعد میں ضلع بنا لیکن پہلے تحصیل تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. سر یہی بتا سکتے ہیں کہ میاں والی کو ضلع کا درجہ کب ملا؟ ہاں, یہ 1901 میں میرے خیال میں اس کو میاں والی کو ضلع کا درجہ دیا گیا. اس سے پہلے تو یہ تحصیل تھی, بنو کی تحصیل تھی. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اچھا سر, ہم نیازی قبیلہ کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے. اچھا, بہت سارے حوالے موجود ہیں اس میں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اہل یہود کی نسل سے یہ نیازی قبیلہ ہے جو مسلمان ہوئے تھے. جی سر. اور مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے یہ جگہ آباد کی تھی. لیکن میرے خیال میں اس میں اتنی حقیقت نہیں ہے. ہمارے جو سرے ملتے ہیں وہ افغانستان سے ہیں. میاں والی میں جتنے بھی پٹھان لوگ ہیں جی, وہاں ایک افغان قبیلہ ہے جس کا نام نیازئی تھا. نیازئی قبیلے سے پھر یہ لفظ نیازی بن گیا اور ہم لوگ یہاں آباد ہو گئے. وہ قبیلہ یہاں میاں والی میں آ کر آباد ہوا تھا. تو ہماری جو فیملیز کے لنکس ہیں نا وہ سارے کے سارے میں نے پہلے بھی بتایا کہ افغانستان سے ملتے ہیں. یہ انہی کی وجہ سے یہاں ہم لوگ آباد ہوئے ہیں. انہی کی کسی قبیلے کی شاخ ہیں ہم یہاں پر. صحیح بات ہے. یعنی ہمارا تعلق بھی افغانوں کے ساتھ ہی ہے. اسی وجہ سے وہ ہمیں پسند بھی کرتے ہیں, لائک بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کو ہسٹری کا پتہ ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی قبیلے کے افراد ہیں. تو میاں والی سے جتنے پختون ہیں وہ سب محبت کرتے ہیں. اور ان کی زبان کا بھی اثرات موجود ہے. پشین ایک زبان ہے, پشتو زبان, اس کے اثرات ہماری میاں والی کی لوکل زبان پر بہت زیادہ ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو لنکس ہیں, ہمارے جو ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے وہ وہاں افغانستان سے ہی ملتے ہیں. نسبتیں انہی کے سے ملتی ہیں, وہیں سے آیا ہے یہ قبیلہ. صحیح بات ہے, بہت شکریہ سر. سر تحریک پاکستان کے حوالے سے کچھ بتا دیں کہ نیازی قبیلہ نے جو خدمات سر انجام دیں. دیکھیے, تحریک پاکستان ایک بہت بڑی تحریک تھی اور دو قومی نظریہ پر مبنی تھی. اور اس نظریے کے تحت مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں تھیں. تو مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں. تو انہوں نے یہ مقدمہ لڑا اور جیتا بھی. 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا. لیکن اس سے قبل جتنی بھی تحریکیں ہیں اس میں جہاں باقی علاقوں کا حصہ ہے, باقی لوگ شامل ہیں جو اب پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں ہیں, ان لوگوں کا حصہ ہے جتنے بھی مسلمان ہیں. تو میاں والی کا بھی اپنا ایک حصہ ہے. یہاں کے لوگ بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے. بہت سے لوگ یہاں پر ہیں ایسے جو اب فوت ہو گئے ہیں, لیکن وہ یہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہم قائد اعظم کے رائٹ ہینڈ تھے, یعنی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوا کرتے تھے اور جلسوں میں بھی جاتے تھے. اور ایک دو آدمی تو ایسے بھی ہیں وہ بھی پشتون تھے, وہ فوت ہو گئے ہیں. وہ بتاتے تھے کہ قائد اعظم کے ہم باڈی گارڈ تھے. یعنی ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کے جو کیمپ تھا ان کا اس کے آس پاس کھڑے ہوتے تھے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو اس حوالے سے میاں والے کے بہت سے لوگ اور بھی ہیں جس میں نوابین بھی شامل ہیں. ان کی مدد بھی شامل رہی ہے, نوابین کی خاص طور پر نواب آف کالا باغ. اور اس طرح کے نوابوں کے علاوہ مولانا عبدالستار خان نیازی ایک بہت بڑا نام ہے میاں والی کی سیاست کا, جو وزیر بھی رہے ہیں نواز شریف کے دور میں. تو وہ بھی تحریک پاکستان کا حصہ رہے ہیں اور ان میں شامل رہے ہیں. اور تو میاں والی کا بالکل باقی علاقوں کی طرح میاں والی کا بھی تحریک پاکستان میں برابر کا حصہ ہے. کیا بات ہے, بہت شکریہ سر. اچھا سر, ہمارے تھل ٹی وی کے لیے کچھ اسپیشل شعر سنا دیں. بالکل. میں ایک شاعر کے لیے جب اس کا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے تو آخری سوال یہی ہوتا ہے تو ویورز کے لیے کہ شاعر کیا کہتا ہے اور وہ کیسے لکھتا ہے. تو اس اپنے ویور تک بات پہنچنی چاہیے کہ کلام کیسا ہے شاعر کا. تو ویور بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ شاعر کب اپنا کلام سنائے گا. تو میں اپنے ویورز کے لیے کچھ اشعار جو ہیں وہ سنا دیتا ہوں. مجھے امید ہے کہ میرے تمام جو سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں وہ ان کو پسند آئیں گے یہ اشعار. میں دونوں زبانوں میں شعر کہتا ہوں, اردو میں بھی اور سرائکی میں بھی. تو میں اردو کے 2-3 شعر پیش کر دیتا ہوں. تیرے خیال میں کچھ ایسے گم رہا برسوں, تیرے خیال میں کچھ ایسے گم رہا برسوں, میں اپنے آپ سے بھی مل نہیں سکا برسوں. کہا تھا تم نے کہ
کہ تم لوٹ آؤ گے ایک دن، کہا تھا تم نے کہ تم لوٹ آؤ گے ایک دن، سو میں جہاں تھا وہیں پر کھڑا رہا پرسوں، سو میں جہاں تھا وہیں پر کھڑا رہا پرسوں، کہیں وہ ذائقہ تحلیل ہی نہ ہو جائے، کہیں وہ ذائقہ تحلیل ہی نہ ہو جائے، میں اس سے مل کے کسی سے نہیں ملا پرسوں، میں اس سے مل کے کسی سے نہیں ملا پرسوں، تیرے بغیر میری عمر رائے گاں گزری، تیرے بغیر میری عمر رائے گاں گزری، کوئی بھی کام نہیں ٹھیک سے ہوا پرسوں، کوئی بھی کام نہیں ٹھیک سے ہوا پرسوں، کہا تھا تم نے کہ تم لوٹ آؤ گے ایک دن، سو میں جہاں تھا وہیں پر کھڑا رہا پرسوں، تمہارے ہاتھ کی دستک کی آس میں مظہر، تمہارے ہاتھ کی دستک کی آس میں مظہر، میں اپنے گھر سے کہیں بھی نہیں گیا پرسوں، میں اپنے گھر سے کہیں بھی نہیں گیا پرسوں، تیرے خیال میں کچھ ایسے گم رہا پرسوں، میں اپنے آپ سے بھی مل نہیں سکا پرسوں۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، بہت زبردست۔ ایک روایت کے مطابق مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں 1584 میں شیخ جلال الدین اپنے بیٹے میاں علی کے ہمراہ تبلیغ و اشاعت دین کی خاطر بغداد سے ہندوستان آئے۔ تاریخ میاں والی میں پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم ملک اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ سندھ 9091 ہجری 711 712 عیسوی میں فتح ہو کر شامل ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوا، ایک صدیوں تک اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ یہیں سے ہندوستان کے دوسرے علاقوں کو فتح کرنے کی کوششیں کی گئیں، گو کوئی قابل ذکر علاقہ فتح ہو کر اسلامی سندھ میں داخل نہیں ہوا۔ میاں والی پاکستان کے ان واحد علاقوں میں شامل ہے جہاں دو تہذیبوں کا ملاپ ہوتا ہے، ایک طرف پشتو زبان کے لوگ اور دوسری طرف سرائکی بولنے والے قبائل، لیکن یہاں کے رسم و رواج، رہن سہن، پٹھانوں کی جنگجو اور راجپوتوں کے جنگجو قبائل جو ماضی کی ایک بہت وسیع تاریخ رکھتے ہیں اور وسیع تاریخ رکھنے والی قوم کے درمیان بہترین دوست ماحول پروان چڑھی۔ عورتوں کی پردہ داری اور وفا، مردوں میں محنتی سخت جان اور اپنے وطن سے محبت کرنے والے جذبہ کے لوگوں کی دھرتی ہے، اور گھوڑوں کے شوقین اور منفرد رقص انکار جنون رہا ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصہ سے یہاں پر اصل ثقافت سے ہٹ کر مختلف راجحانہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ میاں والی میں آباد دیگر قبائل سید، تلوکر، عوان، قریشی، قاضی، خٹک، بلوچ، مغل، بچر، مہاجرین، صدیقی، گنجیرا۔ السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، ٹھیک ٹھاک۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ آصف عرفان جی۔ آصف عرفان۔ آصف عرفان بھائی، اچھا بھائی جی یہ بتائیں کہ یہ ہوٹل آپ نے کتنا عرصہ سے بنایا ہے؟ تقریباً ہمیں ہو گئے ہیں 22 سال، ویسے تقریباً اس ہوٹل کو 60-70 سال ہو گئے ہیں۔ 60-70 سال ہو گئے ہیں، مطلب بہت زیادہ عرصہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ آزاد ہوٹل، نیو آزاد ہوٹل۔ نیو آزاد ہوٹل۔ اچھا، نیو آزاد ہوٹل۔ اور یہ بازار یہ کون سا ہے؟ یہ سر مین بازار ہے اور میاں والی کا تاریخی بازار ہے یہ۔ اچھا، میاں والی کا تاریخی بازار ہے۔ اور یہ بتائیں کہ میاں والی کی کوئی مشہور چیز؟ میاں والی کی مشہور چیز جو اس چوک کی ہے وہ مکھڈوی حلوہ ہے۔ اچھا جی، اس چوک کی کیا مشہور چیز ہے؟ مکھڈوی حلوہ جی، مکھٹوی حلوہ۔ مکھڈوی حلوہ۔ اچھا اس کے علاوہ ہمارے ہوٹل کی دال ماش مشہور ہے۔ اچھا، آپ کے ہوٹل کی دال ماش مشہور ہے؟ جی جی، دال ماش بڑی اچھی۔ اور تقریباً ادھر ساتھ ہمارے ایک اور ہوٹل ہے، اس کی دال مونگی بہت مشہور ہے جی۔ وہ کون سا ہوٹل ہے جہاں کا وہ حلوہ بتا رہے تھے؟ وہ یہ ساتھ ہیں ماما حلوے والے، مشتاق بھائی ہیں۔ ماما حلوے والے، ماما حلوے والے؟ جی جی، ان کا حلوہ ادھر بہت زیادہ مشہور ہے۔ وہ ہمارے ممبر بھی ہیں، کونسلر ہیں، مشتاق بھائی، ان کا حلوہ بہت مشہور ہے۔ اچھا، بہت شکریہ۔ اور کوئی یہاں کی جو کوئی مشہور چیز ہو اس کے بارے میں بتا دیں ہمارے ویورز کو۔ یہاں کی مشہور چیز جی کشمیر والے سموسے بہت مشہور ہیں۔ کون سے سموسے؟ کشمیر نمکو شاپ۔ کشمیر والے سموسے؟ کشمیر نمکو شاپ ہے رابی سینٹر کے ساتھ، ان کے سموسے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اور بس یہی چیز ہے۔
اچھا بھائی جی، یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب بھی اسی شہر کے ہیں، تو ان کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کون کون سے کام یہاں پہ کروا رہے ہیں؟ یقیناً یہاں پہ تو بہت زیادہ کروا رہے ہوں۔ جی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، ادھر چلڈرن ہسپتال بن رہا ہے بہت بڑا، اور سرگودا موڑ سے لے کر شادی تک مین روڈ بن رہا ہے، وہ بھی بڑا تیزی سے کام جاری ہے۔ عمران خان کی زیر نگرانی بہت اچھا کام ہو رہا ہے، امجد علی خان اس پہ زیر نگرانی ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، وہاں بھی کارپیٹ روڈ بن رہا ہے۔ جی بہت شکریہ بھائی جان۔ نیازی قبیلے کا تعلق لودھی لودھی شاہو خیل خاندان جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی، انہی لودھی خاندان سے شیر شاہ سوری کا بھی تعلق تھا۔ سوری، نیازی، مروت، دولت خیل، نوابین ٹانک اور میاں خیل یہ سب پشتونوں کے لودھی قبیلہ کی ذیلی شاخیں ہیں۔ نیازی قبائل کے لوگ ہندوستان میں امیر تیمور کے ساتھ داخل ہوئے، بعد ازاں 10 عیسوی میں یہاں قیام پذیر ہوئے۔ یہ پہلے پشتون قبیلے تھے جو اس علاقے میں وارد ہوئے اور جاٹوں اور ہندوؤں کو نکال۔ اس قبیلے کے اثرات و کھنڈ آج بھی دہلی کے گرد و نواح میں موجود ہیں، جن میں خاص کر عیسیٰ خان نیازی کا مقبرہ اور جو آج بھی ہمایوں کے مقبرے کے ساتھ موجود ہے۔ اس قوم کی پہلی سکون دہلی میں تھی اور پشتونوں کی پہلی اور شروع کے دور میں حکومت میں وہاں قیام پذیر تھے، مگر مغلوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد یہ علاقے میں دیگر افغان قوموں کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے آباد ہو گئے اور وقت با وقت اور نیازی قبائل افغانستان سے آ کر آباد ہوتے گئے۔ افغانستان میں آج بھی نیازی قبائل کی اچھی خاصی آبادی ہے۔ اس کے علاوہ لکی، مروت، کوہاٹ، ہنگو، ڈیرہ اسماعیل خان اور کوئٹہ میں بھی نیازی آباد ہیں جو ابھی تک پشتو بولتے ہیں، جبکہ میاں والی میں کچھ نیازی قبیلے پشتو بولتے ہیں، جن میں باہی سلطان خیل اور بوری خیل سرفہرست ہیں۔ نیازی قبیلے کے مشہور لوگوں میں سے کچھ یہ ہیں: عیسیٰ خان نیازی، مشیر شیر شاہ سوری، ہیبت خان، گورنر پنجاب جرنیل عمران خان نیازی، وزیر اعظم پاکستان منیر نیازی، معروف اردو شاعر ایڈمرل کرامت رحمان نیازی پاک بحریہ کا سابقہ سربراہ وغیرہ ہیں۔ عیسیٰ خیل نیازیوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے نے تمام نیازیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے نادر شاہ کے ساتھ مل کر جنگ کی اور نواب کا خطاب پایا۔ ابا خیل، بوری خیل، موسیٰ خیل، وطا خیل، بلو خیل، تاجہ خیل اور پائی خیل، کلا خیل، روکھڑی، تری خیل، داؤد خیل، مشانی، سلطان خیل، پنو خیل، شہباز خیل، زادے خیل، الیاس خیل، باہی سنبل، مچن خیل، ملا خیل، اللہ خیل، سالار، بہرام خیل۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کھیل صحت مند زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی مقصد کے لیے گورنمنٹ میاں والی نے میاں والی سپورٹس کمپلیکس کا آغاز کیا ہے، جس میں بہت سارے سپورٹس ایونٹ ہوتے ہیں، جس میں کرکٹ، باسکٹ بال، فٹ بال وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔